السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عید الفطر کا فیصلہ غلط تھا اور حکومت ایک روزہ کھا گئی ہے؟ تحریر 12 مئی 2021 کو رات کے جب سے عید الفطر کا اعلان ہوا ہے، 6 میں گوئیاں جاری ہیں۔ حکومت ایک روزہ کھا گئی۔ رات 11 بجے آخر انہوں نے چاند چڑھا ہی دیا۔ اب ایک روزے کا کیا بنے گا؟ ایک دن کا اعتکاف کم پڑ گیا۔ اب ایک روزے اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا دینی ہوگی۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید اور سنت مبارکہ کی کیا ہدایت ہے؟ پوری دیانتداری سے جسے درست سمجھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ نمبر 1، بدگمانی، سنسنی چیمے گوئیاں، قیاس آرائیاں، حقائق کی بجائے زن و تخمین کی پیچھے بھاگنا ایک غیر عملی، غیر حقیقی، غیر فطری اور غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ بس افسوس یہ بعض لوگوں کا فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی قائم کردہ صوبائی اور مرکزی روایت حلال کمیٹیوں میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ محکمہ موسمیات، نیو اور سپارکو کے نمائندے بھی فنی معاونت کے لیے ہر اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر متفقہ رائے کی روشنی میں اور ارکان کی موجودگی میں چیئرمین مرکزی روایت حلال کمیٹی چاند کی روایت یا عدم روایت کا اعلان کرتے ہیں۔ روایت حلال سے متعلق جو فیصلہ اور اعلان کیا جاتا ہے وہ ارکان کے اتفاق رائے سے ہوتا ہے، اور اس فیصلے پر ارکان کے دستخط بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تمام لوگ 22 کروڑ لوگوں کا روزہ کھا گئے؟ کیا آپ نے اسی طرح کی تحقیق اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر تسلیم کریں کہ انہوں نے معتمد اور سکہ شہادتوں پر شریعت کے عین مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اطمینان رکھیں۔ اس کے علاوہ محض اسٹامک ٹوٹیاں ہیں، ان کے پیچھے مت چلیں۔ قرآن مجید 2 ٹوک کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلیں۔ نیز ان اہل علم کے بارے میں بے سروپا باتیں محض بدگمانیاں ہیں، اور بدگمانیاں قرآن و سنت کی روح سے گناہ ہیں۔ نمبر 2، رات 11 بجے کے بعد اعلان پر کچھ لوگ سیخ پا ہیں۔ اس پر تو ابتدا مجھے بھی بڑی کوفت ہوئی، لیکن جب کمیٹی کا طریقہ کار، گواہوں سے رابطہ اور ہر پہلو پر غور و فکر کا پروسیس، گواہی کے بارے فنی ماہرین کی معاونت کا لمبا پروسیس معلوم ہوا تو کوفت کی بجائے ایک تاخیر میں تو ان کی ذمہ داری چھان بین اور تحقیق کی علامت ہے۔ ایک گواہی کو شرعی اور فنی نگاہ سے جانچنا پرکھنا بہرحال وقت چاہتا ہے۔ کمیٹی کو اتنا مارجن تو آپ دیں کہ وہ ہر گواہی کو پروسیس سے گزارے۔ نمبر 3، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 30 رمضان المبارک کی پوری رات گزارنے کے بعد اگلے دن بھی گواہی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ سحری کے بعد دن چڑھے گواہی کی بنیاد پر روزے کھلوائے اور عید کے لیے روانگی کا حکم جاری فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ پر غور فکر فرمائیں۔ رمضان کے آخری دن لوگوں میں چاند کی روایت پر اختلاف ہو گیا تو 2 عربی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ انہوں نے کل شام میں چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو افطار کرنے اور عیدگاہ چلنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد 2339۔ نمبر 4، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک چاند کی گواہی ایک قافلے نے 30 رمضان المبارک کو پچھلے پہر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت افطار کا حکم دیا اور اس سے اگلے روز عید کا حکم جاری فرمایا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1157۔
نمبر 5، اس صورت میں ہمیں یقین کامل ہے کہ عید الفطر شرعی معیار روایت کے عین مطابق ہوئی ہے۔ اس میں سنسنی پھیلانے والے افراد غلط فہمی، بدگمانیاں، تعصب، کم عملی یا حسد وغیرہ میں سے کسی مرض میں مبتلا ہے۔ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور بلا وجہ پوری قوم کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، قضاء کا فتویٰ تو سراسر ہی خلاف شریعت ہے۔ سینکڑوں گواہیاں موصول ہو چکی، روایت ثابت ہو چکی، حکومتی ذمہ داری کمیٹی عید کا اعلان کر چکی، پوری قوم عید منا چکی، اور اب ایک روزے کی قضاء کا بعض حلقوں میں فتویٰ بازی عقل و شریعت کے منافی ہے۔ یہاں تو صرف اور صرف وہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شک کی صورت میں بھی روزے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جامعہ ترمذی 686۔ بعض لوگوں نے اپنے مخصوص مکتب فکریہ اپنی مسجد کے چند افراد پر مشتمل اپنی کمیٹیاں بنا رکھی ہیں اور انہی کی بنیاد پر فیصلے جاری کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی ایک فیک سی ویڈیو کو بنیاد بنا کر عید کو مشکوک بنانے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ اسی ممبر کی صوتی وضاحت موجود ہے جس میں وہ گواہیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے دستخط کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ممبر زندہ سلامت ہیں اور وہ صراحتاً بیان دے رہے ہیں کہ انہیں قابل قبول گواہیاں پہنچی ہیں، تو پھر فیک اور مبہم ویڈیو کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ نمبر 8، اس پوری شرارت، انتشار اور خلفشار میں فواد چودھری کا مکروہ کردار ہے۔ اسی طرح قابل مذمت ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں قابل ذکر کسی خدمت کی بجائے عید کے اعلان میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس جاہل کی نزدیک شاید چاند کی پیشگی اطلاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی معراج ہے۔ اس نادان کو یہ بھی خبر نہیں کہ چاند کا 100 سالہ کیلنڈر تو اس وقت سے موجود ہے جب ابھی یہ طفل مکتب تھا یا شیرخوار بچہ۔ متعدد علماء اسلام نے وہ کیلنڈر نہ صرف ترتیب دیا ہے بلکہ اہل علم کے ہاں معروف و متعدد اول ہے۔ اس حوالے سے مفسر مولانا عبد الرحمن گیلانی کی کتاب الشمس والقمر بحسبان بالخصوص قابل ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے 2021 کی عید 13 مئی جمعرات کو ہی لکھی ہے، لیکن حتمی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق روایت پر ہوگا۔ یہ شرعی ضابطہ ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدت شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری 1909۔ باقی سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی سے معاونت لینے میں حرج نہیں، اور اسی معاونت کے لیے نیو محکمہ موسمیات اور اسپارکو کے فنی ماہرین روایت حلال کمیٹی میں پہلے سے موجود ہیں۔ کیا فواد چودھری کو ان پر بھی اعتماد نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔